بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 25 نومبر اور 26 نومبر کے اہم واقعات گوشے گزار کروں گا۔ 25 نومبر 1948 کو پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے ایبٹ آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کاکول کے پرفضا مقام پر پاکستان آرمی کے افسران کو کمیشن دینے سے پہلے تعلیم و تربیت دینے والے ادارے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا افتتاح کیا۔ اس اکیڈمی میں کیڈٹوں کے جس پہلے دستے نے تربیت حاصل کی اسے فرسٹ پاکستان بٹالین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 25 نومبر 1952 کو پاکستان کے نامور ٹیسٹ کرکٹر عمران خان کی تاریخ پیدائش ہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 88 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 48 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے کپتانی کے فرائض انجام دیے۔ 1992 میں پاکستان نے کرکٹ کا عالمی کپ ٹورنامنٹ انہی کی قیادت میں جیتا۔ عمران خان ایک بہترین آل راؤنڈر تھے۔ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں مجموعی طور پر 3807 رنز اسکور کیے اور 362 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے اپنی والدہ کی یاد میں شوکت خانم میموریل ہسپتال قائم کیا، جہاں کینسر کے مریضوں کا بلا معاوضہ علاج کیا جاتا ہے۔ وہ ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں اور 2018 سے لے کر مارچ 2022 تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ 25 نومبر 1983 کو پاکستان کے نامور گلوکار سلیم رضا کی تاریخ وفات ہے۔ وہ 4 مارچ 1932 کو امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی فلمی صنعت کے ابتدائی زمانے میں یادگار نغمے ریکارڈ کروائے جو آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ کینیڈا منتقل ہو گئے تھے، جہاں 25 نومبر 1983 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 25 نومبر 1867 کو امریکہ میں رہنے والے سویڈن کے ایک کیمیا دان الفریڈ نوبل نے دنیا میں پہلی بار ڈائنامائٹ کی ایجاد کے حقوق اپنے نام محفوظ کرائے۔ وہ اپنی ایجاد کے ممکنہ خطرناک نتائج کی بدولت تشویش میں مبتلا رہے اور بالآخر انہوں نے امن اور علم کی فروغ دینے کے لیے نوبل انعام کا اجرا کیا۔ 25 نومبر 1884 کو دنیا میں پہلی بار خشک دودھ کی ایجاد کا پیٹنٹ امریکہ کے جان مایان برگ نے حاصل کیا۔ 25 نومبر 1921 کو ہیروہیٹو جاپان کے شہنشاہ بن گئے۔ 25 نومبر 1990 کو پولینڈ میں کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی بار صدارتی انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں مزدور تحریک سولیڈیرٹی کے رہنما لیخ ولیسا نے کامیابی حاصل کی۔ 26 نومبر 1949 کو بھارت اپنے نئے آئین کے تحت ایک خود مختار جمہوریہ بن گیا۔ 26 نومبر 1965 کو فرانس نے اپنا پہلا خلائی سیارہ کامیابی سے خلا میں بھیجا۔ یوں وہ امریکہ اور روس کے بعد خلا میں سیارہ بھیجنے والا تیسرا ملک بن گیا۔ 26 نومبر 1983 کو برطانیہ میں دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں 2.5 کروڑ پاؤنڈ یعنی لگ بھگ 4.5 کروڑ ڈالر مالیت کا سونا چرا لیا گیا۔ یہ واردات لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک سیکیورٹی گودام میں ہوئی۔ 26 نومبر 2000 کو امریکی تاریخ کے سب سے سنسنی خیز انتخابات میں ریاست فلوریڈا کے حکام نے اعلان کیا کہ فلوریڈا میں جارج ڈبلیو بش
537 वोटों से जीत गए हैं। इस ऐलान के बाद जॉर्ज बुश अमरीकी कसरे सदारत में दाखिल होने में कामयाब हो गए। 26 नवंबर 1916 को पाकिस्तान में आवाज़ों के सबसे बड़े ख़जाने के मालिक और अदीब जनाब लुत्फ़ुल्लाह खान की तारीख़ पैदाइश है, जो मद्रास में पैदा हुए, क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, यहाँ एक तशहीरी अदारे की बुनियाद डाली। 1951 में अपनी वालदा की आवाज़ की रिकॉर्डिंग से अपनी आवाज़ों के मजमूए की जमा आवरी का काम शुरू किया। अब तक 5000 से ज़ायद मशाहिर की आवाज़ रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिनमें सियासतदान, खतीब, मुफ्ती, मौसीकार, शायर और अदीब सभी शामिल हैं। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान के सदर फील्ड मार्शल अयूब खान ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले टेलीविज़न मरकज़ का इफ्तिताह किया। 26 नवंबर 1994 को पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुनक्कद होने वाले वर्ल्ड एमेच्योर एंड स्नूकर चैम्पियनशिप जीतकर स्नूकर के नए आलमी चैम्पियन बन गए। मोहम्मद यूसुफ ने ये चैम्पियनशिप आइसलैंड के जे.आर. जोहानसन को 9 के मुकाबले में 11 फ्रेम्स से शिकस्त देकर जीती थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।